اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا عظیم معرکہ، اسلام کی شاندار پہلی فتح۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کرانے کا کہتے ہیں کہ میرے محبوب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیے نا، اپنا تعارف کرائیے نا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، آپ مبعوث ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ آقا کی بعثت ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، تو 13 سال اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں رہ کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت توحید دی، دعوت حق کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا۔ تو یہ مشرکانہ ماحول تھا۔ کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے۔ اب ایسے مشرکانہ ماحول میں کلمہ توحید بلند کرنا اور زبان رسالت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند کرنا، ذرا سوچیے۔ مگر سختیاں، تکالیف اتنی زیادہ بڑھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ اب اس کے کئی منفی معنی ہیں، بیماریوں کی آماں جگہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ کا ماحول، یعنی یثرب کا ماحول ایسا نہیں تھا، جو یہاں آتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دعا مانگی کہ اللہ یہاں سے بیماریوں کو جافا کی طرف منتقل فرما دے۔ ایک غیر آباد علاقہ تھا، اور اس کے بعد اسے مدینہ النبی کہا جانے لگا۔ اور اس کی ممانعتیں ہیں، اسے مکروہ سمجھا جاتا ہے، ناپسند سمجھا جاتا ہے کہ اب کوئی مدینہ طیبہ کو یثرب کہے، کیونکہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، رحمت عالم جب مدینہ پہنچ گئی، تو اب اس کا نام مدینہ پڑ گیا، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم، نبی مطہر کا شہر۔ اور بیماریاں پھر یہاں سے جانے لگیں۔ یہاں جب آپ تشریف لائے تو یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چین سے بیٹھنے نہ دیا گیا۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں ان کی دعوت پروموٹ ہو رہی ہے، ان کی دعوت بڑھ رہی ہے، دعوت توحید اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ماننے والوں کا، قبول کرنے والوں کا، آقا علیہ السلام کے قدموں میں آنے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اسے سہ نہ سکے۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد ان لوگوں نے اٹیک کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے ساتھیوں کی وجہ سے مدینہ طیبہ پر۔ اب اس کا ایک پورا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔
جب یہ یہاں اٹیک کرنے آتے ہیں تو پھر اس کا جواب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے۔ اب میں یہاں جو بنیادی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آقا کی دعوت کے حوالے سے 3 آپشن تھے۔ ایک یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید دیتے رہے، اس میں نماز پڑھتے رہتے، انفرادی طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہتے، لیکن کفار اور مشرکین کو للکارتے نہ، انہیں کچھ نہ کہتے، تو خاموش رہتے۔ ایک یہ پہلو ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو آگے بڑھایا تو آپ کے ماننے والے ان کی تعداد بڑھنے لگی، تو کافروں نے ان پر ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ نے ٹکا کر ظلم کیے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے، تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا دیتے تھے، ان کی پشت پر انگارے رکھے جاتے تھے، چربی پگھلنے لگ جاتی تھی، ان کی پشت پر بعد میں گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اوائل اسلام کے واقعات دیکھ لیں، کیا خواتین، کیا بچے، کیا بڑے کن مراحل میں سے گزرے ہیں، ظلم اور ستم کی کن چکیوں میں سے پیس پیس کر گزرے ہیں۔ یہ آسان بات تھوڑی ہے کہ آج ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام مل گیا ہے نا، مگر وہ کیا کیفیتیں تھیں۔ تو دوسرا آپشن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کو بلند بھی کرتے رہتے، اور حضور علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے ساتھی ظلم بھی سہتے رہتے، خاموش رہتے۔ مگر تیسرا آپشن یہ تھا کہ حق کی بات کرتے اور پھر مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتے۔ اگر وہ ظلم کرتے تو پھر انہیں جواب دیا جاتا، حق کے لیے لڑا جاتا۔ اب وہ جو حق کے راستے میں جو رکاوٹ آتی، اس کا مقابلہ کیا جاتا، کھلے عام کیا جاتا، پوری طاقت جذبے کے ساتھ کیا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے آپشن کو لیا۔ اب جب اس کا انسانی بنیادوں پر آپ جائزہ لینا تو تیسرا، پہلا یہ کہ خاموشی سے محض عبادت نہیں کرتے رہے، خاموش نہیں رہے، چپ نہیں رہے، بھی مجھے تو چلو حق مل گیا ہے، میں نے تو جان لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، بس یہیں تک بات نہیں۔ آپ نے دعوت کو آگے بڑھایا، اس دعوت کے نتیجے میں خود اور آقا علیہ السلام کے ماننے والوں کی جب تعداد بڑھی تو مظالم بھی بڑھنے لگے، تو اس پر خاموش ہو جاتے، سہتے رہتے، یہ بھی نہیں کیا، ہجرت فرما لی۔ اب جب یہاں آئے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی، اب میرے محبوب جب یہ آپ پر اٹیک کریں تو آپ ریئیکٹ کریں، اب اس کا ریئیکشن آنا چاہیے، وہ جو ایکشن کریں گے اس کا ریئیکشن۔ تو اب یہ کفار کی طرف سے جب اٹیک ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آقا کے ساتھیوں پر، اب یہ مکہ سے چلے ہیں اور وہاں ان کا ایکشن دیکھیں لڑنے کے لیے، تاکہ یہ مٹھی پر مسلمان انہیں نیست و نابود کیا جائے۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ دعوت انفرادی نہیں رہی، اب حضور علیہ السلام اور آقا کے ساتھ کچھ لوگ صرف نہیں، یہاں تک نہیں، وہاں تو اب ہیڈ آف سٹیٹ بن گئے ہیں، مدینہ طیبہ کے سربراہ ریاست ہیں۔ سو کل کو وہ ریاست اگر پھیلے گی تو اس کا اثر وہ دیکھتے تھے کہ مکہ المکرمہ پر بھی پڑے گا، سو یہ چل پڑے۔ لیکن یہاں سے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ جہاد کا باقاعدہ آغاز مدینہ طیبہ میں ہوتا ہے، اس لیے 13 سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ میں گزارے ہیں پہلے بعثت کے بعد، وہاں جتنی آیات اتری ہیں ان میں جہاد کی آیات نہیں ہیں، مگر مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد جو 10 سال گزارے ہیں وہاں آپ کو جہاد کی ساری آیات نظر آئیں گی، یعنی جن صورتوں میں جہاد کا تذکرہ ملتا ہے، جن آیات میں، وہ ان کے اندر سے آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ مدنی صورتیں ہیں اور مدنی آیتیں ہیں، اور وہاں سب سے پہلے غزوہ بدر آپ کو دکھائی دے گا، یہ 2 ہجری ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابھی دوسرا سال تھا،
یعنی یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، 2 ہجری، اور اس میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور عیسوی اعتبار سے مارچ کا ہی مہینہ تھا۔ اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ ایک بڑی تعداد میں یہاں آ رہے ہیں، تو اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے میدان بدر میں آپ پہنچے۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ مسلمان کی ایک خاص نشانی، بندہ مومن کی ایک خاص نشانی، مرد مجاہد کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعمال کو ساتھ لے کر چلتا ہے، دنیاوی امور کو ساتھ لے کر چلتا ہے، دنیاوی ذرائع کو استعمال میں لاتا ہے، دنیاوی اسباب کو، ظاہری اسباب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، مگر نتیجہ ان اسباب پر نہیں چھوڑتا، بلکہ نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑتا ہے۔ اسباب ہے نا کہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے آپ کے پاس اسباب ہونے چاہیے، آپ خلا میں تجارت تو نہیں کریں گے۔ اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ خلا میں تو نہیں پڑھیں گے، کتابیں ہیں، یہ اس بیچ میں اسباب ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، اساتذہ ہیں، بکس ہیں، یہ ساری چیزیں اسباب کو لیا جاتا ہے، لیکن اسباب پر ڈیپینڈ نہیں کر رہے تھے۔ ڈیپینڈ کس پر کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت فرمائی، جو آقا کے شاگرد ہیں، جنہیں ہم اہل بیت اطہار اور جنہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ ایسی تربیت تھی کہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنے والے، توکل علی اللہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ پھر یہ نقطہ بھی کہ جنگ جذبے سے لڑنی ہے، اب ان جذبوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس حوالے سے گفتگو کی تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ گفتگو سنیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جائیے نا، آپ جنگ لڑیے اور آپ کا خدا لڑے، اگر آپ فتح پا جائیں گے تو ہمیں بلا لیجیے گا، ہم آ جائیں گے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، جہاں آپ لے جائیں گے ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں، جان دینے کو تیار ہیں۔ آپ خاموش تھے، آپ تک رہے تھے کہ یہ تو مہاجرین کی نمائندگی ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر کہا کہ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ کہیں ہم انصار کی طرف سے نہیں، انصار کی طرف تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایسا ہی اشارہ ہے تو میں یقین دلاتا ہوں انصار کی طرف سے، جو حکم آپ فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ برق الغمات تک جانے کی بات ہوئی، سمندروں کی بات کریں گے، آپ جہاں لے کر چلیں گے ہم حاضر ہیں، ہم حق پر ہیں، حق کے لیے نکلیں گے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، تو پھر جب ہم حق پر ہیں تو اب حق کے لیے جان دے گزریں گے۔ یعنی یہ ان کے جذبات دیکھیں کس طرح کے، حالانکہ ظاہری وسائل کو دیکھیں، اگر بعض وسائل کو دیکھا جاتا، بعض اسباب کو تکا جاتا، تو یہ تو ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سامنے دشمن قریب قریب 1000 کی تعداد میں، اور یہاں پر اہل ایمان مجاہدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی وہ 313 ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، ان میں 2 گھوڑے ہیں اور وہاں 200 گھوڑے ہیں، یہاں 70 اونٹ ہیں اور وہاں آگے دیکھیں کہ 700۔ کوئی اس اعتبار سے اگر ہم ظاہری وسائل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ان کے پاس زنگ آلود چند جو ہیں تلواریں ہیں، زیریں اتنی کم، اور ان کی یعنی کوئی تقابلی جائزہ ہی نہیں تھا۔ اگر ان وسائل کو دیکھ کر، اسلحے کو دیکھ کر، وسائل جنگ کو دیکھ کر اگر دیکھتے تو یہ تو ایک قدم بھی نہ اٹھاتے۔
پھر جب بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں دیکھیں کہ یہ ریتلی جگہ پر تھے، اور انہوں نے بڑی بہتر جگہ کا، پتھریلی جگہ کا انتخاب کر رکھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ آقا علیہ السلام جب زارو قطار روتے ہیں رات کو تو بارش برسی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں ریت جو تھی ساری وہ جم گئی، اور وہاں کیچڑ کیچڑ، معاملہ ہی الٹ گیا۔ قرآن مجید نے کہا کہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکال باہر کیا، اور تیقن کتنا پیدا ہوا۔ آقا علیہ السلام اس شب اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہے تھے، ایسے زار و قطار رو رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اے مولا، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں زمین پر، روئے ارض پر یہ مٹھی بھر چند لوگ جو تیری عبادت کر رہے ہیں، اگر یہ نہ رہے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کلمات تھے کہ جذبات تھے، یہ زبان بول رہی تھی کہ یہ من بول رہا تھا، دل بول رہا تھا، روح سے یہ آواز آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ اونچے کرتے ہیں، پھر اور اونچے ہو جاتے ہیں، پھر اور اونچے ہو جاتے ہیں۔ جب اتنے ہاتھ بلند ہوئے تو آقا علیہ السلام کے کندھے پر پڑی ہوئی، مبارک کندھے پر پڑی ہوئی چادر سرک کر نیچے گر جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرمائے گا۔ پھر اگلے دن وہی وعدہ پورا ہوتا ہے، وہی وعدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پورا ہوتا ہے، اور کیا کیفیات ہیں۔ بچوں کا جذبہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے شرکت کرنا چاہتے تھے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ میں تم تو نہ جاؤ نا، یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں، فرمایا کہ نہیں تم چھوٹے ہو۔ روایات اٹھا کر دیکھیں کہ جب صف بندی ہو رہی تھی جنگ بدر میں جانے کے لیے، تو وہ بچے انہوں نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اونچا کیا۔ ایک کو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اس کا بھائی آ گیا، یا رسول اللہ اسے آپ نے اجازت دے دی ہے، مگر میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے گرا دوں گا، اس کی پشت لگا دوں گا۔ اب وہ کشتی لڑ رہے ہیں اور اس بھائی کو نیچے گرا دیا، یا رسول اللہ اسے اجازت دی ہے تو مجھے بھی دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اجازت دیتے۔ اب یہ بچوں کا جذبہ، بڑوں کا جذبہ وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ذرا دیکھیں ادھر سے کون آ رہا ہے، ادھر سے بڑے بڑے سردار، ابو جہل ان میں ہے، اور یہ بچے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ دو بچے کھڑے ہیں، تو میرے دل میں آیا کوئی میرے دائیں بائیں کم از کم یہاں کوئی بڑا بندہ تو ہوتا، کوئی بڑے بہادر کھڑے ہوتے، مگر اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک طرف سے مجھے چٹکی کاٹ کر وہ پوچھ رہے ہیں، چچا ذرا یہ بتانا ان میں سے ابو جہل کون ہے جو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اشارہ کیا وہ ہے، اور جا کر حملہ کرتا ہے وہ بچہ، اور وہ جناب ابو جہل وہاں سے نیچے گرا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر پھر کسی نے ابو جہل کی گردن کو کاٹا، اور تکبر اتنا تھا ان میں۔ اس مرحلے پر بھی وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ موت سامنے ہے، کہا کہ میری گردن کو نا یہاں نیچے سے کاٹنا، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ جب بعد میں سر رکھے جائیں تو پتہ چلے کہ یہ ایک سردار کا سر ہے، ابو جہل کا سر۔ یعنی تکبر ایسی بدترین لعنت ہے کہ آخری دم تک ان کے اندر پائی جاتی تھی، اتنے بڑے بڑے متکبر۔ اور یہ بھی یہی مارا گیا تھا، بڑے بڑے دشمنان اسلام، 70 کافر یہاں مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے 14 لوگ شہید ہوئے۔ اور یہ جو کافر مارے گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی زمین پر نشان لگا لگا کر بتایا تھا، یہ کافر یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اگلے دن جب یہ سب کچھ ہوا، جب یہ غزوہ بدر ہو چکا، مسلمان
فتح پا چکے، تو ہم نے جب ان کفار کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں جہاں جیسے کہا تھا، جیسے جیسے نشان لگایا تھا، ویسے ویسے وہیں وہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ اور پھر جب ان کافروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا تو حضور علیہ السلام وہاں ان سے مخاطب ہو رہے تھے، فرما رہے تھے دیکھو اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ سے زیادہ یہ سن رہے ہیں۔ تو یہ جسے یوم فرقان کہتے ہیں، حق و باطل کی یہ پہلی لڑائی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی دی، اس میں عشق اور محبت کے مظاہر، جذبے، آقا علیہ السلام کے ساتھ کمٹمنٹ، حضور علیہ السلام کی خاطر آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں کیسے یہ لوگ نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسے نکلے، جہاد کے لیے کیسے نکلے۔ سو یہ پہلا مرکہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غزوہ بدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عہد میں اسے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ جذبہ جو غزوہ بدر والوں میں تھا کہ جب صحابہ کرام کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے تو بدری کہہ کر انہیں پکارا جاتا تھا۔ اب بتائیں ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ان جذبوں میں سے کوئی ایک لہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمارے دلوں میں ہی ڈال دے کہ ہم بھی اسلام کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے تو جان دینے کو سعادت سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔